علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی۔ علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ مٹا دی بیچ میں حائل تھی سرحدیں جتنی، علی کے عشق نے کم کر دی دوریاں کتنی، علی کے نام سے ملتی تھی روشنی اتنی، علی کے عشق میں گزری تھی زندگی اپنی۔ خزان ماں کی طرح گود میں لیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی۔ خزاں کے شہر کو فصل بہار دیتا ہے، نقوش خاتم ہستی ابھار دیتا ہے، گلے حدود بشر کو نکھار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کی ذات بجو اعتبار رکھتا ہے، وہ اپنی موت کو بھی اختیار رکھتا ہے۔ علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی۔ علی کے عشق سے خود کو سوار رکھا ہے، علی کے عشق کو دل میں اتار رکھا ہے، علی کے لہذا جب بھی ہم داخل ہوں اس گھر میں اور اس جیسے جتنے بھی گھر ہیں تمام گھروں میں پہلے اذن دخول پڑھیں اور اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوں۔ لہذا ہم اور آپ جو ہے اذن دخول عشق نے چہرہ سوار رکھا ہے، علی کے عشق نے میرا وقار رکھا ہے، سوائے اس کے دامن میں نعمتیں بڑھتی، علی کے چاہنے والے کا موت کیا کرتی۔ علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی۔ کسی کو کیسے پتا ہو کہ کیا ہوا ہوگا، بھلا وہ نظر کا عالم بیان کیا ہوگا، فرشتہ موت کا جب سامنے کھڑا ہوگا، بدن سے روح کو وہ قبض کر رہا ہوگا، جو موت آئی بصد اہتمام آئے گی، یہاں علی کی محبت ہی کام آئے گی۔ علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو۔ علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی۔ علی کے عشق نے بخشی ہے زندگی مجھ کو، انہی کے در سے ملا علم آگہی مجھ کو، سلام کرتی ہے دنیا کی روشنی مجھ کو، بس حیات نہیں خوف تیرگی مجھ کو، علی کے نام سے مشکل کا وقت ٹلتا ہے، لحد میں ان کی
چراغ جلتا ہے. علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو، علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو. علی علی مولا علی، علی علی مولا. علی یا علی یا علی مدد، علی 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 علی. علی علی مولا علی، علی علی مولا علی. چلا جو قبر کی جانب تو تھوڑا ڈر تھا، مگر مجھے خبر تھی یہاں سے طویل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دنیا میں انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک حقیقت وہ ہے کہ جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں کرتا. اس حقیقت کا نام ہے موت. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا یقیناً ہے، اور موت کے بعد بھی ایک دنیا. جتنے مومن اور اچھے لوگ ہیں اور ان کی روح قبض ہوتی، دفن کہیں بھی ہوں، روایات سے ثابت ہے کہ ان سب کی روحیں وادی السلام میں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرب کی وجہ سے، چونکہ امام کا روضہ قریب ہے، امام کی قبر قریب ہے، لہذا جو افراد امام علیہ السلام کے آس اور پڑوس میں ہوں گے وہ بھی امان میں ہوں گے. کس کی وجہ سے؟ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سوال کرے کہ کوئی ایسے کو دفن کر دیا جائے اس سرزمین پر کہ جو منافق ہو، جو اچھا نہ ہو، پھر کیا اس سے بھی عذاب کا؟ جیسے روایت یہ ہے کہ دنیا کی کسی کونے میں مومن دفن ہو، وادی السلام میں اس کی روح آتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی منافق کو یہاں دفن بھی کر دیا جائے، اس کی روح یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ صرف اچھی روحوں کی جگہ ہے. روایات میں ہے کہ 70,000 انبیاء اس جگہ کے اوپر مدفون ہیں، اس جگہ کے اوپر دفن کیا گیا. جس جگہ کے اوپر ہم اور آپ کھڑے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہمارے آخری زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کا مقام. ابھی کچھ دیر پہلے وہاں بھی ذکر کیا تھا امام جعفر صادق کا مقام کا کیا مطلب. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قبر کا انکشاف امام صادق علیہ السلام نے کیا ہے. یعنی اس سے پہلے تک لوگوں کو امام کی قبر کا علم نہیں تھا. ایک ہرن جسے ایک درندہ دوڑائے ہوئے تھا، وہ بار بار اس قبر پہ آ کے رک جاتا تھا، اور جیسے ہی اس قبر کے آس پاس ہوتا تھا وہ درندہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا. کسی صحابی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرزند رسول آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ پورے راستے اس کے پیچھے ہے، لیکن جب اس مقام پر ہرن پہنچتا ہے وہ درندہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے قریب نہیں جاتا. وجہ امام نے فرمایا اما تعرف ھذا الموضع موضع قبر جدی، یہ جگہ میرے جد کی قبر کی جگہ. اور اب روایت میں آپ کی خدمت النفس سے روایت ذکر کروں. ابان ابن تغلیب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت مع ابی عبداللہ علیہ السلام، میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. فمر بظہر الکوفہ،
اس پورے خطے کو، اب آج آبادی ہے، پہلے یہ آبادی نہیں تھی، یہ اس پورے خطے کو زہر الکوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زہر الکوفہ یعنی کوفے کے پشت کا حصہ، کوفے کے پیچھے کا حصہ، تو اس پورے خطے کو زہر الکوفہ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ابان کیا کہتے ہیں، میں چھٹے امام کے ساتھ تھا، مرہ بظہر الکوفہ، ہم زہر کوفہ پشت کوفہ سے گزرے، فنزل، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ رکے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، ثم سار قلیلا، پھر تھوڑی دور اور آگے بڑھے، فصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، ثم قلیلا، پھر تھوڑی دور آگے بڑھے، فصلی رکعتین، جب اب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد امام نے خود ہی سے کہا ھذا موضع قبر امیر المؤمنین، یہ جو جگہ ہے ہمارے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قبر کی جگہ ہے۔ 2 جگہ اور نماز پڑھی، وہ کون سی جگہ تھی؟ اور سائل نے بھی سوال کیا، قال، ابان ابن تغلب کہتے ہیں میں نے فوراً سوال کیا، جعلت فداک والموضعان اللذین صلیت بہما، 2 جگہ اور آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا موضع راس الحسین و موضع منبر القائم علیہ السلام، یعنی یہ جگہ وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اور یہ جگہ وہ جگہ بھی ہے کہ جب ہمارا آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف ظہور فرمائیں گے تو امام کا منبر اس جگہ لگایا جائے جہاں سے امام علیہ السلام خطبہ دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ مسجد کوفہ جو اس وقت اس تنگ حالت میں دکھ رہی ہے، اس مسجد کوفہ کو اتنا وسیع کریں گے کہ اگر کوئی انسان اس مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا چاہے تو پورا دن اس کا لگ جائے گا صرف اور صرف داخل ہونے میں اور خارج ہونے میں، اتنا وسیع کیا جائے گا کس کو؟ کوفہ۔ اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر آواز دیں گے کہ جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، اور البتہ امام کے ظہور کی علامات میں سے 5 علامتیں حتمی ہیں جو ہو کے رہیں گی، ان میں سے ایک علامت ندا ہے، ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ آواز ہوگی الا شیعۃ امیر المؤمنین ان امامکم قد ظہر اذهبوا الى امامکم، تمہارا امام ظاہر ہو چکا ہے، جاؤ اپنے امام کی طرف جاؤ۔ 2 آواز ہوگی، ایک آواز صبح کے وقت، ایک آواز شام کے وقت۔ صبح کی جو آواز ہوگی وہ امام علیہ السلام سے متعلق ہوگی، شام کی آواز شیطان کی ہوگی، شیطان ایک آواز دے گا یا شیعۃ عثمان، عثمان قد خرج اذهبوا الى عثمان، اے عثمان کے چاہنے والوں، اے عثمان کے ماننے والوں، عثمان بھی قبر سے باہر نکل آئے، جاؤ عثمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ انسان اگر مومن ہے تو وہ جبرائیل کی آواز پہ لبیک کہے گا، شیطان کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا۔ اور امام علیہ السلام اس کے بعد ظہور فرمانے کے بعد ان جگہوں کی طرف آئیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو، خاص طور سے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ مومن کی روحیں کہاں ہوں گی؟ وادی السلام میں۔ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو یہاں قبروں سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ خون حسین کا انتقام لینا، خون حسین کا انتقام لینا ہے، بعض روایات میں ہے۔ اور اب اس کے بعد امام علیہ السلام جب تلوار چلائیں گے اتنا خون بہایا جائے گا، اتنا خون بہایا جائے گا کہ کہنے والے یہ کہیں گے کہ یہ ابن فاطمہ نہیں ہے، ابن فاطمہ اتنا قتل و غارت نہیں کر سکتا۔ امام فرمائیں گے اگر حسین کے خون کے بدلے ساری دنیا کو خون آلود کر دیا جائے تو ساری دنیا کا خون آلود کرنا کم ہے، کیوں؟ خون حسین عظیم۔ لہذا یہ 2 مقام ہیں، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام زمان علیہ السلام۔ 2 رکعت نماز مقام امام جعفر صادق اور 2 رکعت نماز مقام امام زمان
अज्जल अल्लाह ताला शरीफ। इससे पहले कि ये जो मुश्किलें यहाँ आएंगी क्या किसी को खबर, सदा ये दिल से निकलती थी आइए हैदर। उधर जो देखा कोई शहसवार आता है कमर में बांधे हुए। जनाब सालेह नबी की कब्र। जनाब हूद अपने कौम में जब मबऊस किए गए तो उनकी कौम, ये ख़ास तौर से उम्मान और हज़रमूत का जो इलाक़ा है, इसके दरमियान ये कौम रहती थी। ये हैकल के एतबार से बहुत तवील हुआ करते थे, यानी लंबाई अच्छी थी और इनका जिस्म भी अच्छा था। तो इन्हें अपनी क़ुव्वत पे बड़ा नाज था। इन्हें ये लगता था कि हमारी ताकत के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। जनाब हूद इन्हीं में से थे, अलग से नहीं, बाहर से नहीं थे, इन्हीं में से थे और इनकी तरफ मबऊस किए गए और इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे कि अल्लाह का इकरार करो, अल्लाह की इबादत करो, तकब्बुर से काम न लो। अल्लाह पहले तकब्बुर करने वालों को भी अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया। सबसे पहले अगर तकब्बुर किसी ने किया, वो किसने किया? इब्लीस ने। इब्लीस ने यही तो कहा, परवरदिगार तूने मुझे आग से खल्क किया, इसे मिट्टी से खल्क किया। कहा जैसे ही तकब्बुर का मसला आया, अल्लाह ने कहा नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, तकब्बुर बर्दाश्त के लायक नहीं है। किब्रियाई सिर्फ हिस्सा है परवरदिगार आलम का। लेकिन जब जनाब हूद ने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, ये कहते थे कि ये दीवाने हो गए। और ये हर कौम का दस्तूर रहा है कि जब भी कोई नबी किसी को दावत हक देता है तो ये लोग कहते हैं कि ये तो दीवाने हो गए, ये तो पागल हो गए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जनाब हूद बुलाते रहे, लेकिन इनका नहीं, हम आपकी तरफ आने वाले नहीं हैं। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ गए और अब सिर्फ पागल और दीवाना नहीं, जनाब हूद को अज़ियत देने लगे, तो अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाज़िल किया, जिस अज़ाब की बुनियाद के ऊपर ये सब के सब ख़त्म हुए। ये सब क़िस्से हैं, वाक़यात हैं। हमें इन वाक़यात से इबरत की ज़रूरत है। हमारे सामने जो ये वाक़यात ज़िक्र किए जाते हैं वो इसलिए नहीं कि हम सुने कि जनाब हूद के साथ क्या हुआ था, जनाब सालेह के कौम के साथ क्या हुआ था। वो हमारे लिए ज़िक्र करने का मकसद ये है कि हम इससे इबरत हासिल करें। आखिर इस कौम पर अज़ाब क्यों हुआ था, हमें जानने के बाद क्या करना चाहिए। जनाब सालेह भी जिस कौम में मबऊस किए गए, कौम समूद में मबऊस किए गए हैं जनाब सालेह, और जब इन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया है लोगों को, तो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा ठीक, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। का मोजज़ा देखना चाहते हो? जनाब सालेह ने एक पत्थर से अल्लाह से दुआ की, एक पत्थर से एक नाका खल्क किया गया, एक पत्थर से एक नाका खल्क हुआ। और ये उन चीज़ों में से है कि जो बग़ैर माँ और बाप के खल्क, जैसे जनाब आदम बग़ैर माँ बाप के खल्क हुए, ऐसे नाक़े सालेह बग़ैर माँ बाप के खल्क एक पत्थर के ज़रिए से वजूद में आया। इस नाक़े की सिफत ये थी, पूरी कौम इस नाक़े के दूध से सैराब होता था और ये नाक़ा उसी तरीके से। लेकिन ज़ालिमों ने क्या किया, जिस नाक़े से सैराब हो रहे थे उसी नाक़े को कत्ल कर दिया, उसी नाक़े के पैर काट दिए, जिसके नतीजे में अल्लाह ने कई किस्म के अज़ाब नाज़िल किए। इन पर बिजली का अज़ाब नाज़िल किया गया, इन पर आंधी का अज़ाब नाज़िल किया गया और मुख्तलिफ़ तरीक़े के अज़ाब उठाए जाते थे। और इनसे कहा जाता था क्या अब तुम राह रास्त पर आ गए हो? ये हर बार यही कहते थे कि हम उससे भी ज़्यादा जुल्म करेंगे, इस नाक़े के साथ भी और जनाब सालेह के साथ। नतीजतन इन्हें ख़त्म कर दिया गया। जनाब हूद की कौम भी अज़ाब की नज़र हो गई, जनाब सालेह की कौम भी अज़ाब की नज़र हो गई। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, नबी ने क्या किया, हक़ की दावत दी। कौम ने क्या किया, उस हक़ की दावत के मुकाबले में उन्हें दीवाना कहा, उन्हें जादूगर कहा, उन्हें बेवकूफ़ कहा। और आज भी तकरीबन अगर हम देखें तो जो हक़ की दावत देता है, जो हक़ की तरफ बुलाता है, उसे दीवाना समझा जाता है, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है, उसे समझा जाता है शायद इसके पास अक्ल नहीं है। लेकिन ये मुख्तसर सी दुनिया जब ख़त्म होगी
اور ملک الموت ہر ایک کے پاس آئے گا اور کہے گا اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا سامان باندھو اور چلو۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا، عقل مند کون تھا، بے وقوف کون، اس وقت احساس ہوگا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں انسان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی انسان کے پیچھے ایک ہاتھی لگا ہوا ہو اور یہ انسان ایک درخت پر چڑھ گیا، اتفاق سے جس ڈال پر بیٹھا تھا 2 چوہے اس ڈال کو کاٹ رہے تھے، اوپر سے شہد ٹپک رہا تھا، نیچے اس ڈالی کے نیچے، اس درخت کے نیچے کنواں ہے، جس کنواں میں سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس آس میں ہے کہ کیسے یہ نیچے آئے اور ہم اسے اپنا لقمہ بنائیں۔ یہ انسان اس شہد کے چاٹنے میں مشغول ہو گیا اور سب کچھ بھول گیا، نہ ہاتھی یاد رہا، نہ چوہا یاد رہا اور نہ نیچے۔ انسان کی مثال ایسے ہی ہے، ملک الموت انسان کے فراق میں دوڑ رہے ہیں کہ اس کا وقت ختم ہو اور اسے اپنے چنگل میں لیا جائے۔ دن اور رات انسان کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں، ہر دن انسان کی زندگی سے کم ہو رہا ہے اور جہنم کی آگ آمادہ ہے، تیار ہے کہ تم نے برائی کی ہے، آؤ ہم تمہیں اپنا لقمہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ یہ دنیا کی چکا چوند میں مہو ہو کر سب کچھ بھول جاتا ہے کہ کاش ہم بھی زیارت کرنے والوں میں سے ہوتے۔ یہ شرف ہے، لیکن اس شرف کو برقرار رکھنا ہے۔ برقرار کیسے رکھیں؟ برقرار رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمل صالح کریں، نیک عمل انجام دیں۔ گزشتہ زندگی جیسا کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، زیارت کے بعد فرشتہ کہتا ہے گزشتہ زندگی جو تھی ختم، اللہ نے تمہارے سارے عمل کو معاف کر دیا۔ ہمارے صادق فرماتے ہیں ملک آ کے کہتا وَاسْتَعْنَ فِي الْعَمَلِ، نئے سرے سے عمل کرو، گزشتہ ساری زندگی بھول جاؤ، تم نے کیا برائی کیا بھول جاؤ، جو نیک عمل ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں درج ہے، گزشتہ برائی سب بھول جاؤ۔ اللہ نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی، وہ کیسے؟ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور کی زیارت۔ السلام علی انصار اللہ و خلفائہ، السلام علی محال معرفت اللہ۔